اب یہ قربانی دیکھیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ہو جائے شرک کا عملاً اظہار، یہی قربانی اللہ کے نام پہ ہو جائے توحید کا عملاً اظہار۔ لہٰذا آج کی نشست میں توحید پر جمنے اور شرک سے بچنے کے لیے قربانی ہی کے حوالے سے کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ قربانی کے علاوہ دینوں میں بھی ہم شرک سے بچ سکیں۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ قربانی کی کرامت سمجھیں، جو پورا سال پیروں کے نام پہ، اماموں کے نام پہ، قبروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، وہ عید قربان کے موقع پر اللہ کے نام پہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ شاید ان میں بھی بہت سے بدقسمت ہوں گے کہ جو عید پر بھی اپنے اماموں یا پیروں کے نام پہ قربانی کریں، ایسے ہو بھی سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر اللہ کے نام پہ قربانی ہو رہی ہوتی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ اس لیے عقیدے ہی کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کے حوالے سے اس نشست میں آپ کے سامنے باتیں ہوں گی، دھیان سے سنیے گا۔ عقیدہ اگرچہ بنیاد ہے ہر عمل کی، مگر عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دماغ سے ہوتا ہے، وہ اندر ہوتا ہے۔ تصدیق بالقلب وہ اندر ہوتا ہے۔ عقیدہ احساس ہے، عقیدہ شعور ہے، جبکہ عقیدے کی شان و شوکت کا اظہار عمل سے ہوتا ہے۔ کس کو کیا پتہ ہے کیا عقیدہ ہے؟ عقیدہ تو دل کے اندر ہوتا ہے، سینے میں ہوتا ہے، کھوپڑی میں ہوتا ہے۔ اس کا عملی اظہار عقیدے کی شان و شوکت کا، چاہے وہ صحیح شان و شوکت ہو یا غلط ہو، اس کی شان و شوکت کا اظہار عمل سے ہوتا ہے۔ قربانی کو آپ دیکھ لیں، اسلام کی شان و شوکت کا اظہار قربانی سے ہے، امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار قربانی سے ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں پوری امت مسلمہ، جس میں نیکوکار بھی آتے ہیں، گناہگار بھی آتے ہیں، حرام خور بھی آتے ہیں، حلال خور بھی آتے ہیں، مار خور بھی آتے ہیں، سارے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی وقت میں قربانی کے عمل میں جت جاتی ہے۔ اور جبکہ قربانی کے اس عمل کی بنیاد میں عقیدہ ہی کار فرما ہوتا ہے، کیا شان و شوکت ہے۔ آپ دیکھیں نا، تھوڑا سا تصور کر لیں، عید الاضحیٰ آئے گا 10، 11، 12، 3 دن پوری امت مسلمہ قربانی کے عمل میں جتی ہوتی ہے، اور پوری دنیا حیرت سے، تعجب سے اور تأثر لے کے امت مسلمہ کو قربانی کے عمل، امت مسلمہ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ قربانی کے عمل میں جتی ہوئی ہے۔ یہ اس کی شان و شوکت کا اظہار ہے، لیکن اس قربانی کے عمل کے پیچھے عقیدہ کار فرما ہے کیا؟ کہ یہ قربانی دراصل اس ذات وحدہ لا شریک لہ کا حکم ہے، جسے حکم دینے کا اختیار خود سے ہے، اسے کسی نے اختیارات سونپے نہیں ہیں۔ اس کی مرضی چھری پھیرنے کا حکم دے، اس کی مرضی چھری روکنے کا حکم دے، اس کی مرضی چھری پھیرنے کا حکم دے، اور چھری پھیرنے والا پھیرنے لگے تو روک دے، پھیرنے ہی نہ دے، اور اس کی جگہ قربانی کے ایک جانور دے دے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ یہ اس ذات کا حکم ہے جسے ہر قسم کا حکم دینے کا اختیار ہے، چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک عقیدہ، یہ اس ذات کا حکم ہے جو غیب دان ہے، جسے میرے دل کی وسوسوں اور خیالوں تک کا پتہ ہے، جسے پتہ ہے کہ میں کس نیت سے قربانی کروں گا، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، یا شرک کی بنیاد پہ قربانی، یا اخلاص کی بنیاد پہ قربانی۔ دو عقیدے ہو گئے۔ اور تیسرا عقیدہ، یہ اس ذات کے لیے قربانی ہے جو نفع بھی دے سکتی، نقصان بھی دے سکتی ہے۔ میں اس کے لیے قربانی کروں، وہ نفع دینے پر قادر ہے، نفع دینے پر مجبور نہیں، نفع دینا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اور میں اس کے حکم کی خلاف ورزی کر کے قربانی نہ کروں تو وہ مجھے نقصان دے سکتی ہے۔ نقصان دینا اس کی ذمہ داری نہیں، اس پر لازم نہیں ہے۔ یہ 3 عقیدے قربانی کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ چونکہ شان و شوکت کا اظہار عمل سے ہی ہوتا ہے، لہٰذا شیطان نے ایک طرف عقیدے میں ڈاکہ ڈالا، اور دوسری طرف اس نے عمل کے اندر بھی ڈاکے ڈالے، تاکہ جہاں توحید کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے اس کی چمک ماندھ پڑ جائے،
شرک کی شان و شوکت کا اظہار ہو سکے. اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، قربانی توحید کی شان و شوکت کا اظہار ہے، اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے، امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہے. اب اس شان و شوکت میں بھی گڑبڑیشن کرنے کی کوشش کی شیطان نے. تلبیہ کو دیکھ لیں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ مشرکین مکہ جب طواف کرتے تھے تو لبیک اللہم لبیک جب پڑھتے تھے تو لبیک لا شریک لک پہ جب آتے تھے تو نبی علیہ السلام انہیں روک دیتے تھے. ویلکم قد ارے افسوس تم پر، ناس ہو تمہارا، رک جاؤ، آگے مت کہو، بس اسی کو کافی سمجھو، آگے شرکی الفاظ کا اضافہ نہ کرو. لیکن مشرکین سنی انسنی کر دیتے تھے اور تلبیہ کے اندر ملاوٹ کرتے ہوئے کہتے تھے الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن البتہ وہ شریک ضرور ہے، وہ شریک ضرور ہے، تیرے وہ شرکا ضرور ہیں جو تو نے شریک بنائے ہیں، تو ان کا مالک ہے، وہ خود سے کسی چیز کے مالک نہیں، تو ان کی ذاتوں کا بھی مالک ہے، اور وہ شریک جس چیز کے مالک ہے تو ان چیزوں کا بھی تو ہی مالک ہے، وہ خود سے کسی چیز کے مالک نہیں. وما ملک، لا الہ الا اللہ. یہ ترمیم کرتے تھے، سمجھے؟ لا شریک لک الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک. الا شریکن ہوا لک، وہ شریک جو تیرے لیے، یعنی ایک اس کا ترجمہ یہ ہوگا جو کچھ شریک ہیں جو تیرے شریک ہیں، تو نے خود سے ان کو شریک بنایا ہے. الا شریکن ہوا لک، لام تملیک کا دوسری وضاحت کر رہا ہوں، وہ شریک ہے تو جن کا مالک ہے، آگے اسی کی وضاحت ہو رہی، تملکہ تو اس شریک کا بھی مالک ہے، وما ملک اور وہ شریک جس چیز کا مالک ہے تو اس چیز کا بھی تو ہی مالک ہے حقیقت میں. یا وما ملک ما نافیہ ہو جائے گا، پہلے ما موصولہ تھا، تو خود ہی اس شریک کا مالک ہے. وہ شریک خود سے کسی چیز کا مالک نہیں ہے، جو ملا ہے اس شریک کو تو نے اسے اپنا شریک بنایا ہے، جو ملا تیری بارگاہ سے ملا، تیری عطا سے وہ شریک ہوا ہے. یہ عطا کا لفظ اتنا خطرناک ہے نا کہ امت مسلمہ کی بہت بڑی تعداد اس عطا کے لفظ سے ہی مشرک بنی ہوئی ہے. جب بات کرو علم غیب نہیں ہے، عطا ہوا ہے، اختیارات نہیں ہے، عطا ہوا ہے. یہی عطائی شرک مشرکین مکہ کے اندر تھا. مشرکین مکہ تلبیہ میں اعلان کرتے تھے یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، البتہ وہ شریک ضرور ہے جسے شرکت تو نے عطا کی ہے، تو ہی اس کا مالک ہے، اور وہ جس چیز کا مالک ہے، چاہے وہ بادشاہت ہے چاہے کوئی اور ملکیت ہے. وما ملک کے اندر ملک بھی آ گئی، ملک بھی آ گیا. تو ہی مالک ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے. اس کے پاس جو کچھ ہے تیری عطا سے ہے. اس سے تو وہ مشرک ہوئے، اسی سے ابو جہل مشرک ہوا، اسی سے بدر ہوئی، اسی سے احد کا معرکہ ہوا، اسی سے خیبر حنین کا معرکہ ہوا. اور یہی عقیدہ آج اگر مسلمان رکھے تو وہ عاشق رسول ہو جائے. لکھ لعنت ہے. اس عطا کے لفظ نے امت مسلمہ کی بہت بڑی تعداد کو مشرک بنا رکھا ہے، خالص مشرک. لا الہ الا اللہ.